وَإِذْ اور جب اوحیتو میں نے وحی کی، یا اس کا بہتر معنی اس آیت میں نے الہام کیا، الی الحواریین طرف حواریوں کے، ان آمنو بی یہ کہ ایمان لے آؤ مجھ پر یعنی اللہ پر، وبرسولی اور ساتھ میرے رسول کے، مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں الہام کیا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور عیسیٰ کے ساتھ بھی ایمان لے آؤ۔ یہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ نے حواریوں کو ان کے لیے انصار بنا دیا۔ یہاں جو اوحیدو کا لفظ ہے اس سے مراد الہام اور دل میں القاء ہے۔ دیکھیں وحی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وحی شرعی ہوتی ہے۔ وحی شرعی تو وہ خفیہ اشارہ جو انبیاء کو فرشتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے اسے وحی شرعی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے وحی کونی، کاف واو نون چھوٹی یا، کونی کائنات سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے وحی کونی، اس سے مراد اللہ کی طرف سے الہام ہے۔ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورۃ القصص میں آیت نمبر 7، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبیوں میں سے تو نہیں تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں میں سے کوئی بھی نبیہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کے دل پر الہام کیا تھا، دل میں بات ڈالی تھی، ٹھیک ہے، دل میں القاء کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا بسا اوقات میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے یا میرا دل کہہ رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ نیکی کی بات ہے تو، اچھی بات ہے تو۔ پھر اسی طرح سے آپ انشاءاللہ سورۃ النحل میں پڑھیں گے آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں سے اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپڑ بناتے ہیں یعنی چھتوں میں اپنے گھر کو بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یعنی اللہ نے اس کو الہام کیا، اس کو اس کا کام سکھا دیا۔ تو ان آیات سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وحی کا لفظ الہام اور دل میں ڈالی جانے والی بات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے ان حواریوں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی تھی ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور ساتھ میرے رسول کے، اور رسول سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں الہام کیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور آپ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آؤ، اور ہر طرح سے حضرت عیسیٰ کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ قولو انہوں نے کہا یعنی حواریوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور گواہ رہیے بأننا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ حواریوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہاں دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک آمنا اور دوسرا مسلمون۔ ایمان اور اسلام کا فرق اس سے پہلے بھی ہم نے واضح کیا تھا، دوبارہ سے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ ایمان اندر کی کیفیت کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری کیفیت کو کہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا قولوا آمنا،
ہم باطنی طور پر بھی ایمان لائے اور ہم بظاہر بھی فرما بردار ہیں، یعنی ہم ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اذ قال جب کہا الحواریون حواریوں نے۔ اچھا، حواری کے بارے میں ہم نے آپ کو سورہ آل عمران میں واضح کیا تھا کہ ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے۔ ایکچولی حواری کا لفظ حا واو را سے ہے، سفیدی کو کہتے ہیں، خالص دل سے ساتھ دینے والا۔ ایکچولی بہت صاف دل کے لوگ تھے، کہا جاتا ہے ان کی رنگت بھی صاف تھی، بظاہر اور دل سے اپنے نبی کا ساتھ دینے والے تھے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سفید کپڑے پہنتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیشے سے دھوبی تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری کہا تھا، جانتے ہیں کون ہے وہ؟ حضرت زبیر بن عوام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ تو یہ آنرڈ الفاظ ہیں حضرت زبیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا حواری ہے۔ تو حواری کہتے ہیں خالص دل سے ساتھ دینے والا شخص۔ اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے یا عیسی بن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل کیا یستطیع ربک استطاعت رکھتا ہے آپ کا رب، ان ینزل یہ کہ اتارے علینا ہم پر مائدتن ایک دسترخوان یا ایک خوان من السماء یا آسمان سے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ اتارے ہم پر ایک خوان، یعنی پورا کھانا آسمان سے اترے، یا ایک دسترخوان جس پر کھانا لگا ہوا ہو وہ آسمان سے اترے۔ یہاں جو یستطیع کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ایک معنی ارادہ کرنا، یعنی یہ حواری کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ یستطیع کا دوسرا معنی اطاعت ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ ہماری بات مانے گا؟ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات مانے گا؟ تو دوسرا معنی اطاعت ہے۔ تیسرا معنی اطمینان قلب بھی کیا گیا ہے، یعنی حواری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتے ہیں، کیا اللہ ہمارے دل کے اطمینان کے لیے ایسا کرے گا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے؟ تو یہاں استطاعت کا لفظ اپنے لٹرل میننگز میں نہیں ہے، یعنی لفظی معنوں میں نہیں ہے۔ یہاں استطاعت کا لفظ لفظی معنوں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے لفظی معنوں میں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اب ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ کیا استطاعت رکھتا ہے آپ کا رب کہ اتارے ہم پر ایک مائدہ، وہ بھی آسمان سے۔ یہاں جو مائدتن کا لفظ استعمال ہوا ہے کھانے کو بھی کہتے ہیں اور دستر کو بھی کہتے ہیں جہاں کھانا لگایا جاتا ہے۔ قال کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اتقوا اللہ،
تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ایسے سوال نہ کرو. ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو جواب دیا کہ تم اللہ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو، ایسے سوال نہ کرو، اس کے فرما بردار بن کر رہو. ایسے سوال کرنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کائنات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کر کے ایمان لائیں، وہ معجزات کو دیکھ کر ایمان نہ لائیں. کیونکہ دیکھیں، اگر کوئی شخص معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو یہ بزور ایمان لانا ہے، پریشر کے ساتھ ایمان لانا ہے، دباؤ کے ساتھ ایمان لانا ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ کائنات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور پھر ایمان لاتا ہے، تو وہ ایمان لانا کیسا ہے؟ دل سے ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دل سے ایمان لائے. اسی لیے کہا گیا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آسمان سے ایک کیا کئی دسترخوان اتار دے؟ کچھ مشکل نہیں. لیکن ان کو روکا گیا ایسے سوال کرنے سے کہ ایسے سوال مت کرو، تمہارے ایمان میں یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی. اب جب آسمان سے دستر اترے گا، جب تم دیکھو گے اس کو، تو لازماً پھر تم پریشر میں آ کر ایمان لاؤ گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم دل سے ایمان لاؤ. قالوا، انہوں نے کہا، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم کھائیں اس سے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا کہ آپ ایسے سوال مت کرو، تو انہوں نے اپنے اس مطالبے کی کچھ وجوہات بتائیں. اور پہلی وجہ بتاتے ہیں، نرید ان نأکل منہا، کہ ہم اس سے کھائیں، یعنی ہم معاشی فکر سے آزاد ہو جائیں اور ہم یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں. وَتَطْمَئِنَّ، اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل. دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی ہمارے دل ہر طرح کے اضطراب اور بے چینی سے پاک ہو جائیں. دیکھیں، ایک علم حاصل ہوتا ہے سن کر، اور ایک علم حاصل ہوتا ہے سن کر اور دیکھ کر. یقینی کیفیات کس میں زیادہ ہیں؟ وہ علم جسے آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس علم کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تاکہ ہمارے دل اطمینان میں آ جائیں. تیسری وجہ انہوں نے بتائی، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان قد، یہ کہ تحقیق، صدقتنا، سچ کہا تو نے ہم سے. اور ہم جان لیں کہ تحقیق آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور یہ کہ ایک اور معجزہ ہو جائے گا. حالانکہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات بھی دیکھے تھے، پھر بھی انہوں نے ایک اور معجزہ مانگا. انہوں نے کہا، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا. چوتھی وجہ بتاتے ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا، اور ہم ہو جائیں اس پر، مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہوں میں سے. اور ہم اس پر، یعنی اس معجزے پر ہو جائیں گواہوں میں سے. آپ کی صداقت پر ہم گواہی دے سکیں. قال، کہا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب. اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کہ وہ اللہم بھی کہہ رہے ہیں اور ربنا بھی کہہ رہے ہیں. اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، اتار ہم پر، مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان یا ایک خوان آسمان سے.
جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ اپنی بات پر مصر ہیں، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم پر ایک مائدہ اتار آسمان سے، تکون لنا، ہو جائے ہمارے لیے، عیدن، عید یا خوشی کا دن، لأولینا، ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرینا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور ایک نشانی تیری طرف سے۔ اب اس ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے تکون لنا عیدا لأولینا وآخرینا وآیۃ منک، کہ انہوں نے ایک پانچویں وجہ بھی بتائی تھی اس مائدہ کے مطالبے کی، اور وہ یہ تھی کیونکہ یہ حصہ حضرت عیسیٰ کی دعا کا ہے، لیکن اس دعا میں حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس دن یہ مائدہ اترے وہ دن ہم عید کا مختص کر لیں۔ گو کہ یہ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کا ہے، لیکن اس حصے سے حواریوں کی بتائی ہوئی ایک اور وجہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ مائدہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ جس دن اس دستر کا نزول ہو ہم اس دن خوشی کا جشن اور عید منائیں، اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہیں۔ یہ دن اگلے پچھلے لوگوں کے لیے ایک یادگار خوشی کا دن قرار پائے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہو جسے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وآیۃ منک، یہ ایک ایسا معجزہ ہو جسے سب دیکھ لیں۔ ورزقنا، اور رزق دے ہم کو، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو رزق دے ہم کو یعنی کسی محنت اور مشقت کے بغیر اپنے پاس سے مزیدار رزق عطا فرما۔ وانت خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ان آیات میں مائدہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی مائدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے سورت کا نام مائدہ ہے۔ نزول مائدہ بھی اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان تھا، چونکہ احسانات کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مائدہ کا ذکر کیا، اور یہ چیز ان کی نبوت اور رسالت پر دلیل تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے تھے، اسی لیے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مائدہ دے۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے مائدہ اتارو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار توحید پر تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، اللہ کا رسول مانتے تھے۔ تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تمہارے پروردگار کا ارادہ ہے، یا وہ ہماری بات مانے گا، یا وہ ہمارا دل رکھے گا کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کرے؟ اور اپنے اس مطالبے کی انہوں نے 5 وجوہات بتائیں، جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ ان نأکل منہا، پہلی وجہ، وتطمئن قلوبنا، دوسری وجہ، ونعلم ان قد صدقتنا، تیسری وجہ، ونکون علیہا من الشاہدین، چوتھی وجہ، تکون لنا عیدا لأولینا وآخرینا وآیۃ منک، پانچویں وجہ۔ اور جب حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی نہ سمجھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد صحیح ہے اور یہ اپنی بات پر مصر ہیں، ہٹیں گے نہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کی، جس میں ان کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب۔ عاجزی محسوس ہو رہی نا اس میں۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ہم پر ایک مائدہ اتار، اور جس دن یہ مائدہ اترے گا وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ ہمیں بغیر محنت کے
بغیر مشقت کے رزق دے سکتے ہیں. وارزقنا، اور رزق دے ہم کو. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ معجزات انبیاء اپنی مرضی سے نہیں اتارتے. اب یہ بھی ایک معجزہ تھا جس کو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے. کن الفاظوں کے ساتھ؟ وارزقنا وانت خیر الرازقین. قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، منزلها علیکم، نازل کرنے والا ہوں اس کو تم پر. فمن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بعد، اس کے بعد، یعنی اس دسترخوان کے اترنے کے بعد، منکم، تم میں سے، فانی، تو بے شک میں، اعذبہ، میں عذاب دوں گا اس کو، عذاباً، ایسا عذاب، لا اعذبہ، نہیں ویسا عذاب دوں گا اس کو، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، یعنی اس دسترخوان کو میں نازل کروں گا. پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہانوں میں سے کسی ایک کو میں نے نہیں دیا ہوگا، یعنی انتہائی خطرناک عذاب تمہیں دوں گا. یہاں اس آیت سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ مطالبے کے معجزے کے بعد نافرمانی پر عذاب لازم آتا ہے. یعنی اگر کسی قوم نے کسی خاص معجزے کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ وہ معجزہ ان کو عطا کر دے، پھر وہ نافرمانی کریں تو عذاب لازم ہے. تو مطالبے کے معجزے کے بعد نافرمانی پر عذاب لازم آتا ہے. مثال ہمارے سامنے صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے اونٹنی مانگی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہو، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دے دیا. لیکن پھر انہوں نے جب نافرمانی کی تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، عذاب آیا ان پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خوان کو مانگنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں. پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دستر ایک دن کے لیے نہیں اترا تھا بلکہ کچھ عرصے تک نازل ہوتا رہا. مطالبہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ اس دسترخوان سے غریب، معذور اور بےکس لوگ کھایا کریں گے، مگر بعد میں کھاتے پیتے لوگوں نے بھی اس دستر میں شریک ہونا شروع کر دیا. یہ ان کی خیانت تھی، کیونکہ کیا کہہ کر مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دسترخوان اتار تو اس سے غریب کھائیں گے، لیکن پھر افورڈیبل لوگ بھی کھانے لگے، تو یہ ان کی خیانت تھی. اس کے علاوہ انہوں نے سٹور کرنا بھی شروع کر دیا تھا. تو ان کی اس لالچ پر اور توکل نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر کے بندر اور سور کا سا بنا دیا تھا. ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں اور بندر اور سور جیسی بنا دی گئیں. اب یہ روایت ترمذی میں آتی ہے. امام ترمذی اس کی تصریح کرتے ہیں، یعنی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے.
حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. حدیث مرفوع، مرفوع کا لفظ رفع سے ہے، رفع پہنچنا. جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. یعنی پہلے محدثین ہوتے ہیں، پھر محدثین کے بعد تبع تابعین ہوتے ہیں، تبع تابعین کے بعد تابعین ہوتے ہیں، تابعین کے بعد صحابہ کرام ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع. جو محدثین سے چلتے چلتے یہ روایت کہاں تک پہنچ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک ہوتی حدیث موقوف. حدیث موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی چین چلتے چلتے صحابہ پر رک جائے، یعنی محدثین، تبع تابعین، تابعین اور صحابہ، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو. اسے کہتے ہیں حدیث موقوف. رک گئی حدیث کہاں جا کے؟ صحابی پر جا کر. اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی چین نہیں پہنچی ہے، یہ موقوف ہے، یعنی چین کہاں رک گئی ہے؟ صحابہ کرام تک. اسی لیے بعض علماء نے اس واقعے سے اختلاف کیا ہے. ان کا قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ طلب کرنے سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا تھا کہ دیکھو اگر میں اس کو اتار دوں گا پھر تم میں سے جو نافرمانی کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا، اس پوری دنیا میں ایسا عذاب میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا. تو یہ ڈرایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ معجزہ طلب کرنے سے رک گئے تھے، اپنے اس مطالبے سے باز آ گئے تھے. لہٰذا یہ دسترخوان اترا ہی نہیں تھا. لیکن چونکہ حدیث موقوف موجود ہے اور قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، تو ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں، اس حدیث موقوف کو لے سکتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی تھی. کیونکہ اس واقعے کا ذکر اور دیگر تفاسیر میں بھی آتا ہے. امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہم پر خوان نازل فرما دے، تو فرشتے اس خوان کو اٹھا کر نازل ہوئے تھے اور اس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں. فرشتوں نے اس کھانے کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا تو ان سب لوگوں نے اسے کھایا. یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں بات آتی ہے. اسی طرح سے ابن جریر نے اسحاق بن عبداللہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ خوان حضرت عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوا تھا. اس میں 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں اور حکم تھا کہ جس طرح چاہو اسے کھاؤ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. مگر ان میں سے بعض لوگوں نے اس خوف سے اس میں سے کھانا چوری کر لیا کہ شاید کل یہ نازل نہ ہو. اس کے بعد اس خوان کو اٹھا لیا گیا. یہ تفسیر طبری میں آتی ہے بات. تو مختلف تفاسیر میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دسترخوان اترا تھا اور انہوں نے خیانت کی تھی اور ذخیرہ بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیسن میں ایک آیت پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ملعون قرار دیا. تو وہ یہی واقعہ تھا، یعنی ان کی قوموں کو ان دونوں انبیاء کے ذریعے لعنت کی گئی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ خیانت کی تھی اور یہ ذخیرہ اندوزی کی تھی تو یہ سزا ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا، بندر اور سور جیسا بنا دیا تھا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ
يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں آخر آیت میں اپنا قانون بتا دیا کہ اگر کوئی قوم معجزہ اترنے کے بعد بھی
اللہ کی نافرمانی کرے، وہ معجزہ جو اس نے خود ہی مانگا تھا، تو پھر عذاب الہی لازم ہے۔